اس دنیا میں روزانہ شاید ہزاروں لوگ آتے ہیں، اپنے حصے کی زندگی گزارتے اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد لوگ بھی انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسے شاندار انداز سے زندگی گزارتے ہیں کہ صدیوں بعد آنے والے لوگ بھی ان کو یاد کرتے اور ان سے محبت رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ایسی ہی تابناک شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 61 ہجری میں خاندان بنو امیہ میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی اور مدینہ منورہ میں ہی علم و عمل کی منزلیں طے کرنے کے بعد صرف 25 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے گورنر بنے اور 6 سال یہ خدمت شاندار طریقے سے انجام دینے کے بعد مستعفی ہو کر خلیفہ کے مشیر خاص بن گئے، اور سلیمان بن عبد المالک کی وفات کے بعد 10 صفر المظفر 99 ہجری کو تقریباً 36 سال کی عمر میں جمعۃ المبارک کے دن خلیفہ مقرر ہوئے اور اس شان سے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا کہ تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ کم و بیش 2.5 سال خلیفہ رہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 25 رجب 101 ہجری بدھ کے دن تقریباً 39 سال کی عمر میں اپنا سفر حیات مکمل کر لیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حلب کے قریب در سمان میں سپرد خاک کیا گیا، جو ملک شام میں ہے۔ امیر المومنین خلیفہ راشد، خلیفہ زاہد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی جانشین عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ جو مسلمان نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اخراجات نہیں تو اس کے لیے بیت المال حاضر ہے، لہٰذا وہ شادی کر لے۔ اور کبھی اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا جو مقروض ہے بیت المال کا خزانہ اس کے لیے موجود ہے، لہٰذا وہ اپنا قرض ادا کر لے۔ جو بیت اللہ کے حج کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے پاس زادرہ کی طاقت نہیں، وہ بیت المال کے خرچ پر حج کر سکتا ہے۔ یہ اعلانات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت، جس کی مدت تقریباً 2.5 سال تھی، میں ہر روز کیے جاتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امارت کے کم ترین عرصہ میں اس قدر کوشش کی کہ مظلوموں کو ان کا حق دلایا، ہر حقدار کو انصاف دلایا، اور ہر روز یہ اعلان کیا جاتا تھا مقروض، شادی کرنے والے، مسکین اور یتیم کہاں ہیں؟ لیکن ہر آدمی مال سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ یہ چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں برکت کی دلیل ہیں۔ آپ نے تاریخ اسلام میں انقلاب برپا کیا، امن و امان کی فضا قائم کی، مساوات و برابری کا درس دیا۔ آپ کے عہد خلافت میں عدل و انصاف کا دورہ ہوا، شیر اور بکریوں نے ایک گھاٹ پر پانی پیا۔ آپ کا فرمان علی شان ہے کہ سنت کی مخالفت کر کے سلامتی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا نامی عمر تھا۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا تھا۔ اسی نسبت کی برکت ہے کہ آپ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا گہرا اثر ہے، اور آپ کی خلافت کے بعد کی زندگی کا ایک گوشہ اس اثر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست محمد شفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔